أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذین، اور اس کفر کے ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھو، عاہدت منہم، ان میں سے جس نے آپ سے وعدہ کیا ہے، یہ اپنے وعدوں کو بھی توڑتے ہیں. ثم ینقضون عہدہم، اور پھر ینقضون توڑتے ہیں، قطع کرتے ہیں، عہدہم اپنے وعدوں کو، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور یہ لوگ اللہ سے ڈرتے بھی نہیں. یہ ایسے ظالم ہیں کہ وعدہ کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں. کفر تو ہے ہی ہے، اس سے بھی ایک گناہ میں اور آگے بڑھ گئے کہ کافروں کوئی وعدے کی تو پابندی کرے، یہ تو عہد و پیمان کی بھی پابندی نہیں کرتے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بنو قریظہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ مشرکین مکہ کی مدد نہیں کریں گے، اور پہلی مرتبہ انہوں نے مدد کی بدر کی جنگ میں، اور مشرکین مکہ کو اسلحہ خفیہ طریقے سے پہنچایا، اور دوسری مرتبہ انہوں نے مدد کی ہے 5 نبوی میں، جب یہودیوں نے پھر کفار مکہ کی مدد کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے جب واپس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ تھا اس پہ، کیونکہ یہودیوں نے خندق میں انہیں اسلحہ دیا کہ تم خندق کو عبور کرو اور جا کے مسلمانوں کو مارو. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے بالکل گھر ابھی پہنچے ہی تھے کہ جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، فرشتوں نے تو بھی ہتھیار نہیں رکھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں کا ارادہ ہے، اب کیا حکم ہے اللہ کا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اب قریظہ چلیں، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اس جنگ غزوہ خندق میں بہت بھیانک کردار ادا کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنی گھوڑے پہ بیٹھے اور تشریف لے گئے، اور جاتے ہوئے کہہ گئے کہ تم سب لوگ عصر کی نماز قریظہ پہنچ کے پڑھنا. یہ اسی وقت کا واقعہ ہے. اجتہاد میں یہ حدیث بہت پائے کی حدیث ہے. خندق 5 ہجری جی، نبوی نہیں، 5 ہجری، کیونکہ 6 میں حدیبیہ ہو گئی تھی، 7 میں عمرہ ہوا ہے، 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، 5 ہجری نبوی نے. اچھا، تو انہوں نے بنو قریظہ نے مدد کی 2 بار. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں وہاں پر تو آپ نے بنو قریظہ کو بتایا کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں، اور اب بتاؤ کون فیصلہ کرے گا. انہوں نے اس سے سعد رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا کہ سعد رضی اللہ عنہ فیصلہ کر دیں. اس سے سعد رضی اللہ عنہ جو فیصلہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے عرش پہ فیصلہ کیا تھا. اصابت رائے اس پہ سعد رضی اللہ عنہ کی صحیح سوچ اتنی اچھی تھی. اب بھی یہودی کہتے ہیں کہ ظلم ہوا، یہ چیزیں ہوئی. قرآن نے یہ بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے بار بار عہد و پیمان کو توڑتے ہیں، وہم لا یتقون، ذرا اللہ سے نہیں ڈرتے. کوئی تو خدا کا خوف ہو، وعدہ تم نے کیا ہے، کیوں ایسے کرتے ہو؟